T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی دوسری کامیابی۔ پاکستان نے امریکہ کے خلاف میچ 32 رن سے جیت لیا۔ کولمبو میں امریکہ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان نے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان کی عمدہ بیٹنگ 73 رنز بنائے۔ بابر اعظم کے 32 گیندوں پر 46 رنز۔ 191 رنز کے ہدف کے تعاقب میں امریکہ کی ٹیم 158 رنز بنا سکی۔ عثمان طارق کی 3، شاداب خان کی 2 وکٹیں، ابرار احمد اور محمد نواز اور شاہین شاہ کی 1 وکٹ۔ فاسٹ بالر احسان عادل اپنے آبائی وطن کے خلاف امریکہ کی جانب سے میچ میں شریک ہوئے۔ احسان عادل نے 3 اوورز میں 39 رنز دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی۔ کپتان امریکی ٹیم مونانک پٹیل نے کہا، گزشتہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف جیت یادگار تھی۔ احسان عادل نے ہمارا مقصد بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا۔ بنگلہ دیش نے جو مطالبہ کیا وہ قبول ہوا۔ 3 ملکی کرکٹ سیریز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن رضا نقوی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں میں زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ ٹیم کے 60% کھلاڑی خیبر پختونخوا سے ہیں۔ کے پی سپورٹس بورڈ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پشاور میں رواں سال پی ایس ایل کے میچز کرانے کا فیصلہ۔ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں اجلاس۔ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ، مشیر قومی سلامتی اور کور کمانڈر کی شرکت۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ ملاکنڈ میں حکومتی نظم و نسق کو ماڈل کے طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ۔ کامیاب ماڈل کو خیبر، اورکزئی اور کرم میں بھی مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ سولر بجلی کی چوری کے مال کی طرح خریداری، صارفین کو سونے کے بھاؤ فروخت۔ نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ، نیٹ بلنگ شروع۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سولر صارفین کو یونٹ کے بدلے یونٹ کی فراہمی ختم۔ اب بجلی کے ہر یونٹ کی قیمت دینا ہوگی۔ سولر یونٹ تقریباً 11 روپے میں خریدا جائے گا۔ گرڈ سے تقریباً 40 روپے فی یونٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ نیشنل گرڈ کو اضافی بجلی کی فراہمی پر صارفین کو 6 ماہی ادائیگی کی جائے گی۔ نیٹ میٹرنگ معاہدے کی مدت 5 سال تک محدود، مزید 5 سال کی توسیع ممکن ہے۔ نئے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کا اطلاق بایو گیس صارفین پر بھی ہوگا۔ سولر صارفین کے تحفظ کی قرارداد، وزیر توانائی کی مخالفت۔ اویس لغاری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہتے ہیں وہ خود 11 kV کا سولر گرڈ چلا رہے ہیں۔ یہ پالیسی نہیں، ریگولیشن میں تبدیلی ہے۔ عوام کو فائدہ ہوگا، ناقدین کو مکمل صورتحال کا علم نہیں۔ 3 سال بعد بجلی نرخوں پر شرمندہ ہو کر جواب نہیں دینا پڑے گا۔ سولر سسٹم کے ذریعے مزید 8000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ شمسی توانائی کے متعلق سٹیک ہولڈرز کے ساتھ سیمینارز کیے۔ آئین اور قانون کے تحت نیپرا ریگولیشنز میں ترمیم کی گئی۔ صارفین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا نیپرا کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی دور میں بجلی کے نرخوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ موجودہ حکومت 586 ارب روپے کا نقصان کم کر کے 397 ارب روپے پر لے آئی۔ نئے قواعد کا مقصد سستی سولر بجلی پیدا کرنے والوں کو سزا دینا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کی تنقید، کہا، نیپرا کی نئی پالیسی توانائی منتقلی کو سست کرے گی۔ یہ ماحولیاتی وعدوں کے بھی خلاف ہے۔ سینیٹر علی ظفر بولے، پہلے عوام کو سولر پینلز لگانے کی ترغیب دی گئی۔ لوگوں نے لاکھوں روپے لگا کر سولر پینلز لگائے۔ اب حکومت نے عوام سے وعدہ خلافی کر دی۔ آئی پی پیز مافیا بہت مہنگی بجلی دیتا ہے۔ حکومت نے ان کا بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا، نیپرا ریٹس تجویز کر سکتا ہے، عمل درآمد ایگزیکٹو نے کرنا ہوتا ہے۔ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، سستی بجلی ملک کی بہت اہم ضرورت ہے۔ چند لاکھ سولر صارفین کا بوجھ کروڑوں دیگر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا نئی سولر پالیسی کا دفاع، کہا، سولر پالیسی پر ابہام پیدا کیا جا رہا ہے۔
पुराने मुआहिदे बरकरार हैं, शराइत में तब्दीली नहीं की। नई सोलर पॉलिसी सिर्फ नए मुआहिदों पर लागू होगी। जो मुआहिदे में शामिल होना चाहे ये उसकी मर्जी। सोलर रेट्स में कमी बेशी मामूल का अमल। पॉलिसी को अवामी मफाद में रैशनलाइज किया गया। तकरीबन 7,000 मेगावाट बिजली सोलर से पैदा हो रही है। खारिया में नवा बैनुल-अक़वामी पाकिस्तानी आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला खत्म। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक टीम स्पिरिट मुकाबला 60 घंटों पर मुश्तमिल पेशा वराना पेट्रोलिंग मश्क था। मुकाबले का मकसद फौजी महारतों, हिकमत अमली और बेहतरीन तजुर्बात का तबादला था। 5 फरवरी से पंजाब के नीम पहाड़ी इलाके में होने वाली मश्क में 19 मुल्कों की अफवाज ने शिरकत की। 3 मुल्कों ने मुबस्सिर के तौर पर हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी और पाक बहरिया की 16 टीमों ने भी मुकाबले में शिरकत की। पाक फजाइया के मुबस्सिरीन मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाहां है। सॉवरेन वेल्थ फंड के मॉडल के हवाले से इंडोनेशिया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। I think it's high time that we join hands together and promote our bilateral economic, investment, trade relations like never before. In that, I want to assure you, Excellency, that I'll be more than willing to work very closely with the leadership of Kuwait. सियासी ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रकनी इस्लामिक बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब। बोले, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और मुआशी ताउन में तब्दील करना है। इक्तिसादी शराकतदारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की लाइसेंस के इजरा पर रकमी बोर्ड के चेयरमैन और मुतल्लिका हुक्काम को मुबारकबाद। बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खदमात हाजिर हैं। बलूचिस्तान के अवाम की मुल्क के साथ अकीदत को सराहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दौराए कोयटा में बातचीत। कहा, बलूचिस्तान से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मरियम नवाज की चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कोयटा आमद। वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल, वज़रा, अरकान असम्बली से भी मुलाकात। सरफराज बुख्ती ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब की मुआवनत काबिल तहसीन इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब का FC हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात हुई। शेख जायद अस्पताल कोयटा में बेगम कलसूम नवाज कार्डियोलॉजी विंग का संगे बुनियाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कलसूम नवाज कार्डियोलॉजी विंग का संगे बुनियाद रखा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने वज़ीर आला पंजाब के इंसान दोस्ती और अवामी खदमत के इक़दाम को सराहा। कहा, यह वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बलूचिस्तान के लिए फराख दिलाना तोहफा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाई कमिश्नर ने सदर मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान के लिए खदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। बरतानवी कमिश्नर ने लाहौर में बसंत के त्यौहार पर खुशी का इजहार किया।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس انڈس ڈیلٹا کے مزید 4 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے کو محفوظ جنگلات قرار دینے کی منظوری۔ ماحولیاتی تحفظ اور سمندری جنگلات میں اضافے کے حوالے سے بریفنگ۔ کابینہ نے صوبے بھر کی کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس قرار دینے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان میں بدعنوانی میں کمی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس جاری۔ پاکستان کا مجموعی اسکور 2024 کی نسبت 1 درجہ بہتری سے 28 ہو گیا۔ پاکستان نے 1 درجہ بہتری کے ساتھ 136ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ 2025 میں بھی گزشتہ 4 سال کی گڈ گورننس اور ادارہ جاتی اصلاحات کی وجہ سے مجموعی اسکور میں اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ بدعنوانی اور عدالتی کرپشن سمیت اہم اشاریوں میں 5 پوائنٹس تک بہتری آئی۔ 2021 سے 25 تک پاکستان میں بدعنوانی کے تاثر میں نمایاں کمی نوٹ کی گئی۔ پاکستان نے گزشتہ 4 سال میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ہر شعبے میں اے آئی کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ اے آئی کے شعبے میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وزیر آئی ٹی شہزہ فاطمہ خواجہ کی اے آئی ایکسپو میں شریک طلباء سے گفتگو۔ کہا اعلیٰ تعلیم کے لیے 1000 اسکالرشپس اور ٹریننگ دی جائیں گی۔ مارکہ حق میں سائبر ونگ نے اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کے خلاف مارکہ حق میں عظیم فتح ملی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی۔